اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اور اگر اہل القری بستیوں کے لوگ آمنوا ایمان لاتے اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے واتقوا اور ڈرتے لفتحنا تو ہم ضرور کھول دیتے علیہم ان پر برکات من السماء والارض برکات آسمان اور زمین کی تو ہم ضرور کھول دیتے ان پر آسمان اور زمین کی برکات ولیکن اور لیکن کذبوا جھٹلایا انہوں نے فاخذناہم پس ہم نے انہیں پکڑا بما كانوا یکسبون ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ ہے جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 96۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کا فہم نصیب فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے روشن فرمائے، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی سنگت نصیب فرمائے۔ تو کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے لوگ جن کے آباء و اجداد پر پہلے عذاب نازل ہو چکے تھے تو ان کی بدحالی کو ہم نے خوشحالی میں تبدیل کیا، حتیٰ کہ وہ خوب پھلے پھولے، حتیٰ کہ ان کی تعداد میں، ان کی معیشت میں، ان کی دنیاوی تمام مال و اسباب میں اللہ رب العالمین نے برکتیں عطا فرمائیں۔ تو پھر وہ بھول گئے اس بات کو کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس کو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ نہیں یہ تو معمول کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان پر غربت ہوتی ہے، کبھی انسان پر امیرت ہوتی ہے، کبھی انسان کو صحت ملتی ہے، کبھی انسان بیمار رہتا ہے، تو یہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، یہ عذاب نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بستی کے لوگ جتنی بھی بستیاں تباہ کی گئیں، ہلاک کی گئیں، جن کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کے لوگ اگر ایمان لے آتے، اسی بات پر ایمان لے آتے کہ ہمارے آباء و اجداد پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے غضب نازل ہوا تھا، عذاب نازل ہوا تھا، وہ غضب، وہ عذاب، اس کی ریزن، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر تھے، انکاری تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، تو وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے، مان لیتے اور اللہ پر ایمان کامل رکھتے، یقین کامل رکھتے، اور پھر دوسری بات ایک تو ایمان لاتے اور پھر دوسری بات ہے ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس بات سے ڈرتے، یہ بات ذہن میں راسخ کر لیتے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی تھیں تو ان پر عذاب نازل ہوا تھا، تو ہم اس کام کو نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد پر اللہ نے عذاب نازل کیا، کہیں ہم پہ بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ ایمان بھی لاتے اور اس بات سے ڈرتے بھی، ایمان بھی لاتے اور اس بات سے ڈرتے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو ہم پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ اللہ فرماتے اگر یہ دو کام وہ کر لیتے توجہ کے ساتھ، ہمارے لیے آج کے دن میں یہ کیا فائدہ دے سکتی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو آمنو ایمان لے آتے، اور دوسری کیا ہے واتقوا اور وہ ڈرتے، ایمان لاتے اور دوسرا ڈرتے، ایمان لاتے اور ڈرتے۔ جب یہ دو کام وہ کر لیتے تو اللہ فرماتے ہیں لفتحنا علیہم تو ہم کھول دیتے ان پر، کیا کھول دیتے؟ برکات من السماء والارض، کہ زمین سے بھی اور آسمان سے بھی ہم ان پر برکات کے دروازے کھول دیتے، ہم ان پر برکتیں کھول دیتے، ان کے مال و اسباب میں ہم اور زیادہ برکت عطا فرماتے، ان کی تعداد میں برکت عطا فرماتے، ان کی جمعیت میں، ان کے مال و اسباب میں، ان کی دنیاوی ضرورتوں میں ہم
وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم برکات عطا فرماتے کہ پھر انہیں کسی اور طرف دیکھنا بھی نہ پڑتا، جہان میں انہیں اللہ رب العالمین یہ شرف نصیب فرما دیتا کہ اللہ نے ان پر کرم فرمایا ہے، کس وجہ سے کہ انہوں نے رب پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھا، اللہ سے ڈرتے رہے، تو اللہ نے ان پر اتنی کرم نوازیاں کی، جہان میں مثال بن جاتے۔ تو فرماتے اللہ رب العالمین نے لیکن ہوا نہیں ایسا، دو چیزیں ان کے ذمے لگائیں، ایمان لاتے اور ڈرتے، تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پر اتار دیتے، آسمان و زمین کی برکتیں اتار دیتے، لیکن ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں، انہوں نے بھی اسی روش کو اپنایا ہے، اسی روش پہ چلے ہیں جس روش پہ ان کے آباء و اجداد تھے، کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، ان کے آباء و اجداد پر بھی عذاب نازل ہوا، انہوں نے بھی اسی روش کو اپنایا، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، تو ان پر بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ہی نازل کیا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کے فضل بے پایا ہم پر ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ بے انتہا فضل اور جو کرم ہے اللہ رب العالمین کا، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ بھی فضل فرمائے، تو یہ دو باتیں پلے باندھ لیجئے۔ کون کون سی؟ ایک تو اللہ پہ ایمان کامل رہے، دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام پہ ثابت قدم اور ایمان پر خاتمہ، یہ دعا کیا کریں، ایمان پر خاتمے کی دعا، یہ دو باتیں اگر ہم کرنا شروع کر دیں گے، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، تو اللہ ہمارے لیے بھی یہی کام، آسمان سے بھی زمین سے بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، زمین میں سے نکلنے والی اشیاء میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا، آسمان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارشیں اتارے گا، بے وقت بارشیں نہیں، ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والی بارش بھیجے گا، جس سے زمین کی کھیتیاں پھلے پھولیں گی، انسانوں کے اندر پیدا ہونے والی طرح طرح کی بیماریوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دے گا۔ تو یہ برکتیں تب آئیں گی جب ہم اللہ رب العالمین کا کہنا ماننے والے ہوں گے، اس سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا ولیکن کذبوا، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا، نہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو پھر انہوں نے جب جھٹلایا، فاخذناہم، پھر ہم نے ان کی پکڑ کی، ان کو پکڑا ہم نے، کس وجہ سے پکڑا، اس کی ریزن بھی بتا دی کہ اللہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے، کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کیا ہو کہ ساری کی ساری بستی جل کر خاک ہو گئی۔ اللہ رب العالمین معاذ اللہ بندے پہ ظلم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وجہ بتائی گئی ہے کہ جب انہیں پیغمبر بھیج کے آگاہ کیا گیا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک کو مانو، اس کی بندگی اور عبادت کرو، انہوں نے نہیں مانا، اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، اپنی جو ہے باتیں، اپنے کام کو ٹھیک نہیں کیا۔ اللہ فرماتے جب وہ برے کام کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کے سبب، بما کانوا یکسبون، ان کے جو برے اعمال تھے اس وجہ سے ہم نے انہیں پکڑا ہے۔ تو یہ جو گرفت ہے اللہ رب العالمین کی اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ پہ ایمان نہیں رکھا اور نہ اللہ سے ڈرے ہیں۔ تو آج کے اس لیسن کے اندر ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اللہ سے یہ ساتھ دعا بھی کرنی ہے کہ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، ایمان بھی تبھی جب اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور پھر ڈر بھی تبھی ہے اللہ تعالیٰ کا جب ہمارے دل میں اللہ اپنا خوف پیدا کرے گا۔ تو جب بھی نیکی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کے کام کی بات یاد رکھیے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو توفیق عطا کرتا ہے، نیکی کا کام ہم خود نہیں کرتے، ہم تو برائی کرنے والے ہیں، ہمارے تو نفس ہمیں شرارت جو ہے نا وہ سکھاتا ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے، تو اگر برائی سے محفوظ کرتا ہے تو وہ اللہ کرتا ہے، برائی سے ہٹا کر نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے تو اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ تو پھر دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر استقامت نصیب فرما۔ جب بھی کوئی نیکی کا کام ہو ہم اس رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مولا تیرے کرم سے یہ بھی ممکن ہوا ہے، تیرے کرم سے یہ ممکن ہوا کہ میں فجر میں اٹھا، تیرے کرم سے یہ ممکن ہوا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز میں حاضر ہوا، تیرے کرم سے یہ ممکن ہوا کہ میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ بازی سے بچا، تیرے کرم سے یہ ممکن ہوا کہ اے اللہ میں تیرے احکام پہ عمل کر رہا ہوں، ورنہ میں تو اپنے نفس کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اللہ مجھے ہمیشہ اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔